بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورلڈ وار 1، ورلڈ وار 2، ورلڈ وار 3۔ ہم جب ورلڈ وار کی بات کرتے ہیں تو ہمیں پہلی عالمی جنگ 1913-1912 کے واقعات سامنے رکھنے چاہیے، اور جب ہم لوگ ورلڈ وار 2 کی بات کرتے ہیں تو 1939 اور 1945 تک کا جو بھی پیریڈ ہے اس کو مد نظر کر کے اپنے حالات کو سامنے مد نظر رکھتے ہوئے روشنی ڈالنی چاہیے۔ جہاں تک تعلق ہے ورلڈ وار 3، ورلڈ وار 3 کے شاخسانے اس وقت سے اسٹارٹ ہو چکے تھے جب سوویت یونین نہیں رہا تھا اور USSR تقسیم ہونے کی طرف چلا گیا تھا، اور یہ ایک سرد رنگ کی نوعیت پر جنگ لڑی گئی۔ اور آپ نے یہ پھر دیکھا ہوگا کہ اس کے بعد پاکستان 99 کے بعد پرویز مشرف صاحب اس ملک میں جب حکمران ہوئے تو آتے ہی ایک ایسا تسلسل نظر میں آیا کہ انڈیا کی بارڈرز اور پاکستان کے بارڈرز سیف نہیں ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ورلڈ وار 3 کا اگر پیریڈ کاؤنٹ کیا جائے گا تو وہ سن 90s کے پیریڈ سے لے کر اب تک جو ہے ورلڈ وار 3 کسی نہ کسی انداز میں لڑی جا رہی ہے۔ رہا سوال یوکرائن اور روس کے داو پیچ کا، میں آپ کو آج یہ بڑی حقیقت بتا دوں بلکہ کہ ترکی اس میں بہت بڑا کردار ادا کرنے جا رہا ہے، اور ویری سوری ٹو سے کہ ترکی کا جو کردار ہے وہ رشیا بلاک میں نظر نہیں آ رہا۔ ترکی کا کردار مکمل طور پہ ہمیں اینٹی رشیا لابنگ میں نظر آ رہا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس حالات کو، ان واقعات کو سیریسلی نہیں لیا گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ورلڈ وار 3 جو سلو انداز میں چل رہی تھی، ایک دم کئی ممالک اس ورلڈ وار 3 میں کود پڑیں گے، جس میں پاکستان بھی شامل ہے۔ جس طرح کہ آپ نے دیکھا کہ انڈیا نے جو میزائل والی حرکت کی، اور اس سے پہلے آپ دوز جو اس کی ٹریس آؤٹ ہو گئی بحری ہمارے فوجی جوانوں کی طرف سے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ورلڈ وار کے شاخسانے ہیں پاکستان کو جانے کی طرف۔ پاکستان کے اندر تعصب، پاکستان کے اندر مذہبی منافرت، اور پاکستان کے اندر سوشل ایکٹیویٹیز، پاکستان کے اندر جو ہے پولیٹیکل ایکٹیویٹیز، ان تمام شاخسانوں کا ایک حصہ نظر آتی ہے۔ تو خدا را ہمیں ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے آپ کو کنٹرول کرنا پڑے گا۔ آج گولڈ ریٹ 1,32,000 تک پہنچ چکا ہے، آج ڈالر انکریز کی طرف جا رہا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ہم لوگ کہاں کھڑے ہیں۔ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آئندہ آنے والے وقتوں میں 10,000 کا نوٹ نہ آ جائے۔ ہماری کرنسی وقتاً فوقتاً ڈی ویلیو ہو رہی ہے۔ اس وقت رشیا، چائنا اور پاکستان کے اتحادی ممالک کو چاہیے کہ وہ پاکستان کو مضبوط کریں، تاکہ ورلڈ وار 3 خدا نخواستہ مکمل طور پر لڑی جاتی ہے تو پاکستان ایک بلاک کا فرنٹ سپہ سالار کردار ادا کرے گا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے جب تک پاکستان کی عوام کو ان یوٹیلیٹیز اور ان چھوٹی چھوٹی پریشانیوں سے باہر نہیں نکالا جائے گا، ہم لوگ انتشار اور ایک طرح کی انتشار کی فضا میں ہم لوگ سانس لیں گے۔ تو مجاہدین کو، ہماری فورس کو جب تک عوامی سپورٹ نہیں ملے گی، کوئی بھی جنگ مکمل طور پہ نہیں جیت سکے گی۔ اس وقت عوام اور ہمارے جوان ایک پیج پر ہیں اور ان کو برقرار ہی رکھنا ہے، لیکن مذہبی منافرت اور اس طرح کی دوسرے تسلسل جو ہے، جو اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ پاکستانی عوام اور پاکستان کی فورسز اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پہ نہ ہو۔ یہ ایک بہت بڑا گیم ہونے جا رہا ہے، اور آنے والے 45 دن بہت اہم ہے، جس میں یہ مستقبل ڈیسائیڈ ہو جائے گا کہ آخر کار اس ورلڈ وار 3 کا نقشہ کس انداز میں، کس پلیٹ فارم پر، کس زمین پہ لڑا ہے۔